کرامات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی برکت سے حبشی کو لڑکا پیدا ہوا۔ 9ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 898 ہجری نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھا ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ آپ کے غلام نے عرض کیا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کی درخواست قبول نہ فرمائی اور فرمایا، جب اپنی منزل پر پہنچو تو تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس سے تیل خرید لو۔ آپ کے غلام نے کہا، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی دوا نہ پائی، اور جب اپنی منزل پر پہنچے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم سے کہا گیا، جاؤ اس سے تیل خریدو اور قیمت ادا کر دو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل پوچھا تو حبشی نے کہا، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو حبشی نے کہا، مجھے آپ کے پاس لے چلو، میں آپ کا غلام ہوں۔ جب حبشی حضرت کے پاس آیا تو عرض کیا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح العزا بچہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی اس نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی۔ نہ پوچھ ان حرکہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس واقعے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کرامات مذکور ہیں۔ پہلی کرامت، آپ نے پہلے ہی بتایا کہ پیروں کا ورم کم ہونے کی دوا کہاں اور کس کے پاس ملے گی۔ دوسری کرامت، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حبشی کو خواہش کے مطابق صحیح و سالم لڑکا ہوگا، اور وہ لڑکا اہل بیت کرام کا تابع دار فرما بردار ہوگا۔ لمحہ بھر میں کھجور کا پھلدار درخت پیدا ہوا۔ حضرت نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 898 ہجری نے شواہد النبوت میں لکھا ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی صاحبزادہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک خشک باغ میں کچھ دیر کے لیے قیام فرما ہوئے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا، کاش اس باغ میں کچھ تر و تازہ کھجور ہوتے تو ہم کھاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تازہ کھجور کھانا چاہتے ہو؟ حضرت ابن زبیر نے کہا، ہاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کچھ تلاوت فرمائی۔ اچانک کھجور کا ایک درخت ظاہر ہوا اور اس کو تازہ کھجور لگ گئے۔ حضرت ابن زبیر کے ایک ساتھی نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جادو نہیں بلکہ اس دعا کا اثر ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے کی تھی۔ پھر لوگوں نے اس درخت پر چڑھ کر تازہ کھجور توڑے، جن سے تمام لوگ شکم سیر ہوئے، زہر کا اثر نہ ہوا۔ 5ویں صدی ہجری کے مشہور مالکی فقیہ حضرت ابو عمر یوسف بن عبداللہ معروف بے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری نے اپنی کتاب میں روایت بیان کی ہے۔ ترجمہ، حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھے۔ آپ حمام میں گئے، پھر تشریف لا کر فرمایا، مجھے کئی بار دھوکہ سے زہر پلایا گیا، مگر اس بار کی طرح شدید نہیں۔ اس کا اثر ہے کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا تھوکا ہے،
حیرت میں لکڑی سے اس کو الٹاتا پلٹاتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں جس کو مجرم سمجھتا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بے گناہ کو سزا دی جائے۔ مذکورہ واقعہ اسی کتاب میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ ائمہ دین کے پاس یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامات اولیاء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مظہر بنایا ہے۔ ہر ایک ولی کی کرامت فیضان نبوت کا اثر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو متعدد بار زہر دیا گیا مگر اس کا اثر ظاہر نہ ہوا۔ آپ کی یہ کرامات اس معجزہ کے فیضان سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے گوشت میں زہر کھلایا تھا مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہ ہوا۔